کے بدن پر مدینے کا غبار، جس کے بدن پر مدینے کی ہوا لگے، جہنم دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، سننا، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے، اور فیصلے پر فیصلے، فیصلے پر فیصلے، عدالت، حضرت عمر کی عدالت دھری ہے، حضرت عمر فیصلے پر فیصلے کر رہے ہیں، کرسی پر بیٹھے نہیں ہیں، حضرت عمر کھڑے ہیں، اور کھڑے کھڑے حضرت عمر کو پیاس لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک سپروائزر حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کو کہا کہ ذرا پانی لے کر آؤ، مجھے بہت پیاس لگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر آئے، حضرت عمر عدالت میں کھڑے ہیں اور بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں، حضرت عمر کو خیال نہیں رہا، حضرت عمر نے وہ گلاس اٹھایا اور کھڑے کھڑے پانی، بولو کھڑے کھڑے پانی پی لیا، پانی پینے کے بعد گلاس کو رکھ دیا اور اس کے بعد میں پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ لیکن خیال آیا، اپنے دل میں سوچے کہ اب تک میں نے پانی نہیں پیا۔ ابو موسیٰ اشعری کو کہا کہ ابو موسیٰ کتنی مرتبہ میں نے کہا کہ پانی لاؤ پانی لاؤ، تم پانی نہیں لاتے، میرا گلا سوکھا جا رہا اور فیصلے پر فیصلے ہو رہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا میں پانی لایا تھا اور آپ نے، حضرت عمر نے جب دیکھا گلاس رکھا ہوا ہے سمجھ گئے میں نے کیسے پیا۔ اوہ میرے پیارے دوستوں، ایک کھڑے ہو کر پانی تو پیا تھا نا، بولو نا، ایک کھڑے ہو کر پانی تو۔ حضرت عمر وہیں پر بیٹھ گئے، وضو کیا، بولو کیا کیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد گھنٹے تک روتے رہے، روتے روتے ایک ہی بات کہتے رہے، آج میرے نبی کا طریقہ مجھ سے چھوٹ گیا، مجھے پتا نہ چلا اور میرے نبی کا طریقہ مجھ سے چھوٹ گیا، میرے نبی کا طریقہ مجھ سے چھوٹ گیا۔ میرے دوستوں، سائنس اور میڈیکل کہتا ہے کوئی چیز آپ کے پیٹ میں چلی جائے پھر باہر آنے والی، اب انگلی ڈالو گے اور وامٹ کرو گے، طے کرو گے، پھر بھی پوری چیز تو باہر آنے والی۔ لیکن وہ حضرت عمر سجدے میں روئے جا رہے، اللہ قیامت میں نبی کو چہرہ کیسے بتاؤں گا، میرے نبی پوچھیں گے کہ بیٹھ کر پانی پینا سنت تھا، عمر تو کھڑے کھڑے کیسے پانی پیا۔ حضرت عمر جب روئے ہیں تو غیب سے آواز آئی، اے عمر انگلی ڈال لے، انگلی ڈال لے، ہم پانی کو واپس نکال دیں گے، عمر انگلی ڈال لے، ہم پانی کو واپس نکالیں گے تاکہ قیامت میں پتہ ہی نہ چلے گا کہ تجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی۔ حضرت عمر نے نماز مکمل کی، دیکھنے والوں نے دیکھا انگلی رکھی ہے اور سارا کا سارا پانی باہر آیا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، جب سے ایمان قبول کیا سنت کے خلاف کوئی روٹی کا ٹکڑا میرے پیٹ میں نہیں رہتا ہے۔ یہ کون تھے حضرت؟ اور میرے دوستوں، حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ تھا کہ نہیں تھا؟ ارے بولو تھا کہ نہیں تھا؟ ابھی آپ کو میں نے واقعہ سنایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر شیطان بھاگتا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے نبی کہتے ہو کہ اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو تم ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر پورا مدینہ کانپتا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مدینے کے بچے اور مدینے کی مائیں کہتی ہو بچہ سو جا ورنہ کون آئیں گے۔ وہ حضرت عمر، سننا، وہ حضرت عمر، وہ حضرت عمر ایک مرتبہ بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے، رات کو مدینے کی گلی سے گزر رہے، بولو رات کو مدینے کی گلی سے گزر رہے۔ سننا، حضرت عمر مدینے کی گلی سے گزر رہے، ایک گھر ہے، اندر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، بولو اندر کوئی، اور کیا پڑھ رہا ہے؟ وہ پڑھنے والے بھی کیسے صحابی ہوں گے، کیسے درد سے پڑھتے ہوں گے۔ اندر سے وہ صاحب قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اور کون سی سورت پڑھ رہے ہیں؟ سورہ طور، 27 پارے میں کون سی سورت؟ سورہ طور وہ پڑھ رہے ہیں۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ کون پڑھ رہے اندر؟ بولو بولو ایک صحابی کیا پڑھ رہے؟ یہ جملہ، یہ آیت، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا۔ یہ آیت کریمہ وہ صحابی پڑھ رہے کہ جس کا ترجمہ یہ کہ اللہ کا عذاب آئے گا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اللہ کا عذاب آئے گا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے، یہ سنا، وہیں دیوار کا ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ لکھا ہے کہ صبح تک رو رہے، رات سے دیوار کا ٹیک لگا کر کھڑے اور رو رہے۔ صبح ہو گئی، فجر کی اذان ہوئی، ارے مدینے میں فجر کی اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، مدینے میں فجر کی اذان ہوئی، سارے صاحب اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، لیکن سب سمجھ رہے ہیں امام تو مسجد میں پہنچے ہی نہیں ہے۔ امام کون؟ وہ تو دیوار کا ٹیک، لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ عمر کو پوچھے کہ تم دیوار کا ٹیک لگا کر روتے ہو تو نماز کب پڑھاؤ گے؟ کسی کی ہمت نہیں، سب کے سب مسجد میں جمع ہو گئے۔ حضرت عمر وہ دیوار کا ٹیک لگا کر ایسا رو رہے جیسا کوئی بچہ دل دلا کے روتا ہے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، انہوں نے تھوڑی ہمت کی، قریب گئے، کہا ابا فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، ابا اذان ہو گئی ہے، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب رات سے دیوار کا ٹیک لگا کر روتے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ بس حضرت عمر نے یوں چہرہ اٹھایا، پورا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا، کہا بیٹا تیرے ابا کو جب اللہ کا عذاب پکڑے گا تو بچانے والا کون ہوگا؟
आज परवरदिगार ने कह दिया कि मेरा अज़ाब आएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। ए मेरे बेटे, अगर तेरे अब्बा उमर को अगर अल्लाह ने पकड़ कर ली तो उमर को बचाने वाला कौन होगा? उमर को बचाने वाला कौन होगा? ये वो उमर है, ये वो उमर है जो जमीन पर कसम खाते हैं तो अल्लाह आसमान पर पूरा करता है। ये वो उमर है जो सिर्फ अपनी मर्जी बताते हैं, अल्लाह आसमान से कुरान की आयत उतार देता है। ये वो उमर है कि जो गली में कदम रखते हैं तो शैतान भाग जाता है। ये वो उमर है कि नबी कहते हैं मेरे पास कोई नबी होता तो तुम होते। वो उमर डर रहे हैं कि अल्लाह की पकड़ आएगी तो बचाने वाला। मेरे प्यारों, हम पर जब अल्लाह की पकड़ आएगी तो हमको कौन बचाएगा? उमर तो जन्नती थे ना, अरे बोलो ना उमर तो। और आपको एक बात बताऊं, हजरत उमर फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। मैं बता रहा हूं, आज पहली मुहर्रम, हाँ शहीद तो पहली मुहर्रम को हुए, लेकिन लिखा है कि बुध का दिन था। कौन सा दिन था? बुध का दिन था। बुध के दिन वाकया पेश आया और जुमा को आप अल्लाह को प्यारे हो गए। बुध के दिन क्या वाकया पेश आया? हजरत उमर फजर की नमाज पढ़ा रहे। बोलो हजरत उमर फजर की, हाँ फजर की नमाज पढ़ा रहे। हजरत उमर ने रुकू किया, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। हजरत उमर जब सज्जा करने के लिए, पहला सज्जा करने के लिए जा रहे, एक गुलाम जो सफ में खड़ा था, जो बदबख्त का नाम था फिरोज। क्या नाम था? फिरोज नाम का बदबख्त था। वो आगे आया और बड़ा खंजर लाया और हजरत उमर के पेट पर मार दिया। हजरत उमर तो सज्जे में जा रहे थे ना। खैर मेरे प्यारों, वो जो जख्म हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लगा, अब सुनते जाना मेरे प्यारों, हजरत उमर समझ गए कि मेरा वक्त आ चुका है। हजरत उमर समझ गए कि मेरा वक्त, क्यों? इसलिए फजर की नमाज के बाद हजरत उमर को जब बाहर मैदान में रखा गया, हजरत उमर यूं लेट गए। मेरे दोस्तों, मुंह में जो डाला जाता, कभी खजूर का पानी, कभी जौ का पानी, कभी पानी डाला जाता, पेट में जो जख्म लगा था वहां से वापस बाहर आता था। मेरे प्यारों, क्या तकलीफ होती होगी किनको? हजरत उमर फारूक इसी तरह। लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कहा? अपने बेटे को बुलाया। बेटे कौन? हजरत अब्दुल्ला। बोलो बेटे कौन? हजरत। बेटे को बुलाया और कहा जाओ मेरी माँ से इजाजत मांगो। मेरी माँ कौन? आयशा सिद्दीका, भाई उम्महातुल मोमिनीन, नबी की बीवी हमारी। कहा जाओ मेरी माँ आयशा से इजाजत मांगो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पे आराम फरमा रहे, उनके बाजू में हजरत अबू बकर आराम फरमाते, वहां बाजू में एक और जगह खाली है। आयशा को कहो अगर इजाजत हो तो मुझे वहां दफन कर देना, मुझे वहां दफन कर देना। क्यों? इससे कि मेरे नबी अक्सर कहते थे मैं रहूंगा, अबू बकर रहेंगे, उमर रहेंगे, मैं रहूंगा, अबू बकर रहेंगे, उमर रहेंगे। तो मैं चाहता हूं जहां मेरे नबी आराम कर रहे, अबू बकर आराम कर रहे, मैं भी अपने दोनों अबू बकर और नबी के साथ में भी आराम करो। बस कहा कि आयशा को जाकर कहो कि इजाजत दे दे। हजरत अब्दुल्ला जब गए हैं, सुनना, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दरवाजा खोला तो हजरत अब्दुल्ला ने आकर ये बात कही कि अब्बा को बहुत जोर की मार लगी है और अब्बा की रूह निकलने वाली है, वो यहाँ पर आके दफन होना चाहते हैं। हजरत आयशा ने रोकर फरमाया ये तो जगह मैंने अपने वास्ते रखी थी, ये जगह मैंने अपने वास्ते रखी थी, इसलिए एक तरफ मेरे अब्बा है और एक तरफ मेरे शोहर है, तो ये जगह मैंने अपने वास्ते रखी थी। लेकिन अगर उमर मांगते हैं तो मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। उमर ज्यादा हक रखते हैं कि वो यहाँ आकर आराम करे। चुनांचे जब बेटे ने आकर कहा कि अब्बा इजाजत मिल गई, हजरत उमर ऐसे खुश हुए। मेरे दोस्तों क्या तकलीफ होती होगी, खुश हो गए। लेकिन खुश होकर कहा कि हो सकता आयशा ने मेरा लिहाज किया हो, इसलिए मेरे मरने के बाद फिर एक मरतबा परमिशन ले लेना, मेरे मरने के बाद एक मरतबा परमिशन ले लेना। अगर आयशा इजाजत दे तो वहीं पर दफन करना, और अगर इजाजत न मिले तो जन्नतुल बकी के किसी कोने में मुझे दफन कर देना। मेरे प्यारों, अब सुनना, मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ ये ऐसी बात नहीं मेरे दोस्तों। हजरत उमर जख्मी है, बोलो हजरत उमर, बोलो बोलो हजरत उमर जख्मी है। लेकिन जख्मी है, पेट में से खून के फुहारे जा रहे, जो खाना मुंह से डाला जाता पेट से बाहर आता। हजरत उमर तड़प रहे। इतने में एक साहबी आ रहे जिनका नाम है हजरत सुहेब। बोलो क्या नाम है? हजरत वो हजरत सुहेब, वो हजरत उमर के बहुत जिगरी दोस्त। और दोस्त को जब पता चले मेरे दोस्त का इंतकाल हुआ तो दोस्त का दिल कितना घबराता। हजरत सुहेब को पता चला कि हजरत उमर को खंजर लगा और बहुत आखिरी हालत में हजरत सुहेब दौड़ते 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 आए ना, तो जब आदमी दौड़ते दौड़ते आता तो उसकी चादर थोड़ी नीचे छिड़क जाती है। अब वो हजरत सुहेब दौड़ते दौड़ते आए और आकर क्या कहने लगे, वाह कर वाह या उमर, वाह हुस्ना या उमर, या अमीरुल मोमिनीन, या अमीरुल मोमिनीन, मेरे दोस्त तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, मेरे दोस्त तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। हजरत सुहेब जब करीब आए तो उनकी चादर टखनों के नीचे थी। बोलो चादर टखनों के। हजरत उमर ने यूं देखा, मुस्कुराया और कहा कि हाँ मेरा तो वक्त आ चुका। क्या फरमाया? मेरा तो वक्त आ चुका, तेरा वक्त तो नहीं आया ना। हजरत उमर कह रहे तेरा वक्त तो नहीं। सुहेब ने कहा मेरे दोस्त कैसी बात कर रहे हो, तुम जा रहे हो, हम गमगीन हैं। कहा सुन, तेरी पैजामा टखनों के नीचे,
اس سے حال میں حضرت عمر کہہ رہے تمہاری چادر ٹخنوں کے نیچے، اس کو اگر نیچے رکھے گا اور اس حال میں مرے گا خدا رسول کبھی راضی نہیں ہوں گے. اس کو اپنی چادر اوپر کر، چادر اوپر کر، یہ تیرے لیے بھی اچھا ہے، تیرے اسلام کے لیے بھی اچھا ہے اور تیرے راستہ گزرنے کے لیے بھی اچھا ہے. وہ صحابی نے جلدی سے اوپر کر لیا. حضرت عمر مسکرا کر کہنے لگے ارے میرے پیارے نبی کی ایک سنت پر تو نے عمل کر لیا، 100 شہیدوں کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا. یہ حضرت عمر آخری وقت میں، بتاؤ جس سے پیٹ پھٹ چکا ہو، خون نکلتا ہو، وہ ایسی باتیں کرے. پھر کیا کیا؟ جب حضرت عمر نے دیکھا کہ اب تو وقت آ ہی چکا ہے، حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بلایا. کون حضرت؟ بولو کون بلایا؟ حضرت. کیا کہا حضرت عبداللہ کو؟ کیا کہا عبداللہ بیٹھ جا، اب تیرے گود میں اپنا سر رکھ دوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر اپنے بیٹے کی گود میں رکھا اور وہ درد بڑھتا گیا. وہ کیسا درد ہوتا ہوگا؟ حضرت عمر تڑپتے گئے. جب دیکھا کہ آخری وقت آیا، میرے پیارو کاش کہ میرے جیسا نالائق، میں تو کسی کو نہیں کہتا، میں اپنے جیسے نالائق کو کہتا کہ تو سدھر جا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آخری گھڑی آئی، اپنے بیٹے کو کہا ہٹ جا، اب مجھے گود کی ضرورت نہیں، اب مجھ کو مٹی کی ضرورت ہے، اب مجھ کو مٹی کی ضرورت ہے. بیٹے نے کہا نہیں ابا میں آپ کو نہیں ہٹاؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنا سر سرکایا، زمین پر اپنا سر رکھا اور مٹی میں لوٹ پوٹ ادھر سے ادھر. حضرت عمر کے پیٹ میں سے خون کا پھوارا نکلتا. حضرت عمر کبھی ادھر تک چلے جاتے مٹی میں، کبھی لیتے یہاں تک آ جاتے اور کیا کہتے تھے؟ تبر لک یا عمر ان لم یغفر ربک، تبر لک یا عمر ان لم یغفر ربک. حضرت عمر مٹی میں لوٹ پوٹ اور ایک ہی کہتے، ایک ہی زبان پر اے عمر اگر آج خدا نے معاف نہیں کیا تو تو برباد ہو جائے. اے عمر آج اپنے آپ کو کہتے عمر آج معافی مانگ لے، اگر اوپر والے نے معاف نہیں کیا تو برباد ہو جائے گا. میرے پیارو حضرت عمر شہید ہو گئے. کہو انا للہ. خیر شہید تو ہونا تھا، شہید ہو گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سننا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، یہ بہت سننے جیسی بات ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم نے عمر کا جنازہ رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں ہم نے حضرت عمر کو رکھا. حضرت عثمان فرماتے میں روتے اپنے گھر پر واپس آیا اس لیے کہ اب مجھے امیر المومنین بننا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پہلی رات میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ عمر تو جنت میں گھوم رہے ہیں. میں نے خواب میں دیکھا عمر جنت میں گھوم رہا. حضرت عثمان کہتے میں نے خواب دیکھا عمر تو بچ گیا، عمر تو جنت میں گھوم رہا. ارے کون سی نیکی تجھے جنت تک پہنچا دی؟ کون سی نیکی نے تجھے جنت تک؟ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ اے عثمان، حضرت عمر فرما رہے عثمان قبر کی منزل بہت خطرناک ہے. عمر کہہ رہے عثمان قبر کی منزل بہت خطرناک ہے. میں تو ابو بکر کے بازو میں تھا، نبی کے بازو میں تھا، عائشہ کے گھر میں تھا، پھر بھی قبر کی منزل بہت خطرناک ہے. وہ تو اچھا ہوا میری ایک نیکی آڑے آ گئی اور اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا. حضرت عثمان نے پوچھا کون سی نیکی؟ حضرت عمر نے کہا وہ ایک نیکی، میں ایک مرتبہ جنگل میں جا رہا تھا، میں نے ایک پرندے کو دیکھا، ایک چڑیا کو دیکھا، وہ پیاسی تھی، میں نے 2 قطرے پانی کے اس کے منہ میں ڈالے. اللہ نے فرمایا اے عمر تو نے ایک چڑیا کے اوپر رحم کیا، آج میں تجھ پر بھی رحم کرنے والا ہوں. میرے پیارو وہ عمر تھے جو چڑیا پر رحم کرتے تھے اور ہم ہیں جو اپنوں پر بھی رحم نہیں آتا. چند کوڑی کے لیے اپنا ایمان بیچتا ہے، چند کوڑی کے لیے اپنا ایمان بیچتا ہے. میرے دوستو ہم کو ہمارے اپنی ذات کے اوپر رحم نہیں آتا، اپنے بھائیوں کے اوپر رحم نہیں آتا. ارے میرے پیارو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو. آسمان والا